شادی کے حوالے سے چند باتیں آپ تک رکھ رہا ہوں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ میں مائک کے حوالے کر دوں گا، کیونکہ میرے بعد بھی حد العزیز لوگ اور علماء، فقہاء، نقبا، ائمہ حضرات موجود ہیں. میں تو طالب علم ہوں، میں نہ کوئی مبلغ ہوں، نہ کوئی مفسر ہوں، نہ کوئی بڑا خطیب، بس ایک ادنا سا طالب علم ہوں. کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سب کو تیار کر سکوں تاکہ آنے والے مہمان کو آپ تک پہنچاؤ جس امید کے ساتھ، جس بھروسے کے ساتھ میں آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں، اسی طرح ان کو بھی سننے کی کوشش کریں گے. آپ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جس نے اس سے منہ پھیرا گویا کہ وہ ہم میں سے نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، شادی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کے بھٹکتے ہوئے قدم کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا جاتا ہے. بدکاری میں گوتہ زن انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی رشتے ہدایت مل جاتی ہے. شادی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ضلالت و گمراہی میں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو مشعل راہ مل جاتی ہے. شادی کملائے ہوئے پھولوں کو کھلا دیتی ہے. شادی اجڑے ہوئے نشیمن کو آباد کر دیتی ہے. شادی ایک ایسی چیز ہے جس وقت موتیوں سے پھرے ہوئے ہار نوسا کے سر پر سج جاتا ہے تو چاند کے ستارے شرما کر آنکھیں چھپا لیتی ہے. چاند کی گود میں محبت کا تاج مچل اٹھتا ہے. سورج کی کرنیں رخ زیبا کی زیارت کرنے لگتی ہے. اس وقت وہ سنا بہت ہی نہایت مسرت و شادمانی کی ہوتی ہے. بے پناہ خوشیوں کا اضافہ ہوتا ہے. نوشا جب کروفر کے ساتھ سفیر بن کر اہل خانہ کو مبارکباد دیتے ہوئے براتی کی شکل میں روانہ ہو جاتا ہے تو مسرت و شادمانی کا یہ عالم ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک پکار ہوتی ہے. اس وقت ماں کی ممتا تلملا اٹھتی ہے. ماں کی ممتا یہ کہتی ہے میرے نور نظر رخت جگر میرے پسے یاد رکھنا جب تو میرے شکم میں تھا میں نے تیرے لیے ہر درد و آلام کو سہا. 9 مہینے تک تجھے اپنے پیٹ میں پالا. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوشیزہ خاتون کی محبت میں تو مجھے فراموش نہ کر دے. کہیں تو نوجوان بیوی کی جس سے تیرا عقد ہونے والا ہے اس کی محبت تمہارے دل میں اتنی معززندہ ہو جائے جس کے ذریعے تم اپنے والدین کے تمام احسانات کو فراموش نہ کرتے. اس وقت ماں کی ممتا تلملا اٹھتی ہے. آنکھ سے آنسو کے سمندر بہنے لگتے ہیں. پھر بھی ماں باپ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے دل کو سنبھالتی ہے اور اپنے آنچل سے آنسوؤں کو پوچھتی ہے اور اپنے بیٹے کو دعاؤں سے نوازتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ میرا یہ فرض تھا کہ میں اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کر تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو ادا کروں. میں اپنے فرض کو ادا کر رہا ہوں. باقی تو میرے بچے کے اندر اتنی الفت و محبت ڈال دے کہ آنے والی زندگی میں بھی خوشحالی رہے, ماں باپ کو خوش رکھ سکے, اہل و عیال کو خوش رکھ سکے, جس کے ذریعے دنیا میں بھی کامیابی ملے, آخرت میں بھی کامیابی ملے. ہر یہ ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے, تمنا ہوتی ہے, آرزو ہوتی ہے, لیکن آج اس کے بالکل برعکس دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ سوچنے کا عالمیہ ہے. یہ بات محض تماشائی کے لیے نہیں بلکہ غور و فکر کے لیے کہہ رہا ہوں. آج ہمارے معاشرے میں نکاح کی چند دن ہوتی نہیں, ہاتھ سے مہندی کی رنگت ختم ہوتی نہیں. اللہ کی سب سے ناپسندیدہ عمل جو ہے طلاق, اس سے گھر برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج جو اسلام کے نام پر خرافات ہمارے
شریعت مطہرہ میں جو لوگ شادی کے موقع سے شادی کرنا سنت ہے، لیکن جو خرافات غیروں کا آپ نے اپنے رسم میں شامل کیا ہے، ان کی نحوست کے بنا پر آپ کے گھروں میں برکت کے بجائے بے برکتی ہوتی ہے، اور آپ کے گھر میں خوشحالی کے بجائے نفرت کا ماحول ہو جاتا ہے، جنگ کا ماحول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا ہر وہ والد، ہر وہ اولاد یہ کوشش کرے حتی الامکان جب آپ کے گھر میں شادی کا اہتمام ہو، شادی رکھا جائے تو جتنا ہو سکے سادگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ شریعت مطہرہ کے اندر رہ کر کوشش کرے کہ شادی کو کما حقہ شریعت مطہرہ کے اندر ادا کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ کہیے میں چل کر سبحان اللہ۔ اور یہ وعدہ نہیں، یہ سوچ کر بولیے کہ ہم یہاں صرف شامیانے کے سامنے 10 آدمی کے سامنے نہیں، جو خالق کائنات ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے، اس رب کو حاضر و ناظر رکھ کر آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں شادی ہوگی تو ایک دم عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کم خرچ میں شادی کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اور بولیے شرمانے کی بات نہیں، نہ میں آپ سے چندہ لے رہا ہوں، نہ آپ کے درمیان کوئی انکم ٹیکس والا موجود ہے جس سے آپ جی ایس ٹی کے ڈر سے آپ اپنے مال و دولت کو چھپا دیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ شادی کم خرچ میں کیا جائے، ولیمہ کرنا سنت ہے، ولیمے کو سنت کے طریقے پہ ہی ادا کریں۔ لیکن آج یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سستی شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، کہ پڑوس والے سے کمپٹیشن کرنا ہے، ان سے مقابلہ کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹی کی شادی اس سے یا میرے بیٹی کی شادی ان کے بھوج سے، ان کے بارات سے کم نہ ہو جائے۔ یہ دور ہے ہمارا، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم قرض میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی ہو یا بیٹے کے شادی میں اتنی جھوٹی شہرت کے لیے، سستی شہرت کے لیے ہم قرض میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں اور سود لینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، جو کہ سود کا ایک لقمہ کھانا گویا کہ آپ کے لیے جہنم کا ایندھن ہے۔ آپ جب دنیا کے درمیان آگ سے دور بھاگتے ہیں، وہ آگ جہنم کی آگ ہوگی، جس کو اللہ نے جنت سے پانی سے 70 پانی سے دھو کر بھیجا اس دنیا میں۔ بتائیے اس آگ کو جب 70 پانی سے دھو کر بھیجا تو اس کی یہ عالم ہے، اس کی یہ